السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آپ سب کا سواگت ہے میرے چینل میں۔ آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ہمارے ایمان یعنی دل کا یقین اور آج کا دور یعنی کرونا وائرس کا دور یا اس کے ڈر کے بارے میں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہمارے دل کا یقین ہے، اور ایمان 3 قسم کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے اور سب سے بہترین اور سب سے افضل جو ایمان ہے وہ سارے انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہے، جو ہمیشہ اللہ کی ذات سے بڑھتا رہتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا، بھلے ہی زندگی میں ان کی کتنی ہی تکلیفیں اور آزمائشیں کیوں نہ ہو اللہ کی طرف سے، ان کا ایمان کبھی کم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے اور مضبوط ہوتا رہتا ہے اللہ کی ذات سے۔ اور دوسری قسم کا ایمان ہے فرشتوں کا ایمان، جو ہمیشہ ایک ہی سطح کا یا ایک ہی لیول کا ہوتا ہے، جو نہ کبھی بڑھتا ہے اور نہ کبھی گھٹتا ہے۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس پر مکمل عمل کرتے ہیں۔ اور تیسرا ایمان ہمارا یعنی عام انسانوں کا ایمان ہے، جو محنت کرنے پر بڑھتا ہے، اور جب ہم اس پر محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ گھٹ جاتا ہے۔ اور ہم عام انسانوں میں یا سارے امتیوں میں صحابہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ایمان سب سے بہترین ایمان ہے۔ ہم عام امتیوں میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان سب سے مضبوط ایمان تھا۔ یہ ہمیں علماء دین سے سننے کو ملتا ہے، اور جب ہم صحابہ کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اگر ان کا ایمان یعنی دل کا یقین اور عہد کا جو پہاڑ ہے، اگر وہ آپس میں ٹکراتے تو پہاڑ چور چور ہو جاتا، اتنا مضبوط ہو چکا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط کیسے ہوا؟ اس کے بہت سارے وجہ ہیں میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ اور ایمان لانے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ جب بھی آپس میں ملتے ایک دوسرے کو کہتے کہ آؤ آج ہم اپنا ایمان تازہ کر لیتے ہیں۔ اور ایمان تازہ کیسے ہوتا ہے؟ ایمان ہمارے جو دل کا یقین ہے وہ اللہ کی بڑائی سے، اللہ کے ذکر سے تازہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کی زندگی کے بارے میں جب پڑھیں گے یا علماء دین سے سنیں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جب بھی آپس میں ملتے اللہ کی بڑائی کو کرتے، اللہ کے ذکر کو کرتے رہتے، جس سے ان کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا۔ اب میں آپ کو ایک اینیمیٹڈ ویڈیو بتانے والا ہوں، اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے، اور ویڈیو کے بعد پھر آپ سے میں بات کرتا ہوں۔ کیا ہوا عبد الرحمن؟ اتنا کھانس کیوں رہے ہو؟ لگتا ہے کورونا وائرس ہو گیا ہے مجھے، پتہ نہیں زندہ بچوں گا بھی یا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا میرا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اور کیا کہوں یار عبداللہ، سنا ہے جس کو بھی کورونا وائرس لگ رہا ہے وہ زندہ نہیں بچ رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے یار، میں تو بہت پریشان ہوں۔ ارے اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اللہ پر یقین رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ اس اللہ پر جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، یعنی آگ جیسی خطرناک چیز ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اس اللہ پر یقین رکھو جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا، جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا۔ اس اللہ پر یقین رکھو عبد الرحمن، اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہو، صبر کرو۔ مسلمان کا کام مصیبت کے وقت صبر کرنا ہوتا ہے، نہ کہ پریشان ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 156، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کی ایک پہچان بتائی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی ہی طرف ہم پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ایمان والے اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ ہائے اب میرا کیا ہوگا۔ سمجھے عبد الرحمن؟ ہاں صحیح کہا تم نے، یہ تو واقعی
بہت غور کرنے والی بات ہے، لیکن پھر آج کا مسلمان کورونا وائرس کو لے کر اتنا پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ آج کے مسلمان کا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے۔ ہر چیز سے آج مسلمان ڈرنے لگا ہے سوائے اللہ کے۔ اگر اس بات پر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تو ہم اتنا نہیں ڈرتے۔ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یعنی اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی بھی چیز غالب نہیں آ سکتی، یعنی تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کی مدد آتی ہے ایمان کی بنیاد پر، سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، ہر معاملے میں اللہ کے پابند بن جائیں۔ پھر دیکھنا یہ کورونا وائرس جیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ڈر ہمارے دلوں سے کیسے نکل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر عبداللہ، واقعی تم نے بہت اچھی طرح میرے دل سے اس کرونا وائرس کا ڈر نکال دیا۔ شاید اسی وجہ سے لوگ تمہیں جینیس کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہم نے دیکھا کہ کیسے عبداللہ اور عبد الرحمن آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اور عبد الرحمن کرونا وائرس کو لے کر کتنا پریشان رہتے ہیں، اور جب عبداللہ ان کو تسلی دیتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے یقین کے بارے میں بتاتے ہیں، تو عبد الرحمن کا ایمان تھوڑا تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، جب بھی دو انسان آپس میں کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں یا کسی چیز کی بڑائی کرتے ہیں تو اس کا یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہی گھر میں یا ہمارے کوئی رشتہ دار جب بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ کسی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور جب ان کو اس ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد شفا اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے، اور جب وہ ان کو آرام ہو جاتا ہے تو وہ اس ڈاکٹر کا ذکر دوسروں سے بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، ایک تو خود ان کا اور جو جس سے ذکر کرتے ہیں اس کا، ان دونوں کا جو دل کا یقین ہے اس ڈاکٹر کے بارے میں بن جاتا ہے کہ ہاں یہ ڈاکٹر اچھا علاج کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے دل میں جو کرونا وائرس کا ڈر ہے، اگر اس ڈر کو دل سے نکالنا ہے تو جب بھی آپس میں ملیں، چاہے دوست ہو، اپنے ہو، بھائی بہن ہو، ماں باپ ہو، جو بھی ہو، جب بھی آپس میں ملیں اللہ سے ہونے کو بولیں۔ جیسے کرونا وائرس اللہ کا محتاج ہے، زندگی دینے والے اللہ ہیں، موت دینے والے اللہ ہیں۔ ہم تو کرونا وائرس سے ایسے ڈرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ کرونا وائرس کے بغیر موت ہی نہیں آئے گی، اور کرونا وائرس ہے تو ہی موت آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ کرونا وائرس آنے سے پہلے بھی لوگ مرتے تھے اور آج بھی مر رہے ہیں۔ چاہے کرونا وائرس ہو یا نہ ہو، جب اللہ موت کے فرشتوں کو حکم کریں گے کہ جاؤ فلانے کو لے کر آؤ، تو وہ جائیں گے اور اس کو اللہ کے پاس لے جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے دل کے یقین کو مضبوط کرنا ہے اللہ سے، اور موت کے بعد جو زندگی ہے جہاں پر جا کر ہمیشہ رہنا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آؤ آج ہم سب ارادہ کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ جب بھی آپس میں ملیں گے دوستوں سے یا اپنوں سے تو اللہ کی بڑائی کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور ہمارا ایمان اور مضبوط ہو۔ اور جتنا ہمارا ایمان تازہ یا مضبوط ہوگا، جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہمارا رشتہ ہمارے اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی میرے اگلے ویڈیو میں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے عافیت کے ساتھ۔ میرا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے، اور دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔